جس وقت انسان روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد وہ کیا چیز ہے اس کو پانی نہیں پینے دیتی، وہ کیا چیز ہے جو نافرمانی نہیں کرنے دیتی، وہ کیا چیز ہے جو اس کو روکے رکھتی ہے؟ ایک ہی جذبہ ہوتا ہے، نہیں یار یہ اللہ ناراض ہو جائے گا میں نے یہ کام کر لیا، یار میں وہ نافرمانی سے بچتا ہے اللہ کی اس کام سے کہ میں نے یہ کام نہیں کروں گا۔ اگر روزدار الحمدللہ اس کام پہ لگا ہوا ہے تو شام تک اسی طرح روزہ گزارتے اسی خوف سے کہ یہاں میں نے اللہ کی نافرمانی کری، میں نے روزہ رکھا ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا، حتی امکان اپنی استطاعت کے مطابق جتنا اس میں اپنے درجے کا خوف ہے وہ اپنے روزے کو اس طرح گزارتا شام کو پہنچتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلان فرما دیتے ہیں کہ یہ شخص متقی بن گیا۔ لعلکم تتقون، جس مقصد کے لیے ہم نے روزہ دیا تھا یہ روزدار بن گیا۔ پورے 30 دن رمضان سے پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ ہمارے اندر یہ دائمی خوف پیدا ہو جائے، جو ایک وقتی خوف پیدا ہوا ہے جس نے ہمیں اللہ کا فرما بردار بنا دیا، اس خوف نے، یہ خوف ہی تھا۔ یا اللہ ہمیں اسی طرح جب 30 روزے ہم رکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ صرف وقتی نہیں چاہیے بلکہ کیا ہے، دائمی خوف ہمارے اندر آ جائے، ہمیشہ ہم ڈرنے والے ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے۔ یہ ہے ٹیچنگ رمضان۔ تو اس سبق کو نہ بھولنا دوستو رمضان کے بعد، کہ میں نے روزہ رکھا تھا خوف کی وجہ سے رکھا تھا اللہ کی، میں پانی نہیں پیتا تھا، میں کھانا نہیں کھاتا تھا، میں بیوی کے پاس نہیں جاتا تھا، میں فلاں کام نہیں کرتا تھا، جتنی میری طاقت تھی اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتا تھا، اگر ہو جاتا تھا ملامت کرتا تھا اپنے آپ میں، تو اسی جذبے کو اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جذبہ جو میں اس وقت نے دیا روزے کے ساتھ دیا تھا، اس روزے کو میں ہمیشہ زندگی میں قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ رمضان نے تو یہ ٹیسٹ دیا ہمیں کرنے کا، تو رکھنا ہم نے کب تک ہے یہ؟ سبحان اللہ، یہ زندگی کا حصہ چاہیے ہمیں ہونے کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس کو تم نے قائم رکھنا ہے، جتنا رمضان کے اندر تم احتیاط برتتے گئے، اس احتیاط کا نام تقوی ہے، اسی تقوی کو تم نے پوری زندگی میں رکھنا ہے۔ لیکن وہ ماحول تو نہیں ہوتا نا رمضان سے ہم نکلیں گے، ہوتا ہے ماحول تو ختم ہو جاتا ہے، کہاں مجلس ہوگی، کہاں باتیں ہوں گی، پھر وہ حقیقت میں ایک تو رمضان کے خصوصی نور ہے وہ بھی اٹھ جاتا ہے، شیطان بھی باہر نکل آتا ہے، وہ کیفیت بھی چینج ہو جاتی ہے انسان کی۔ لیکن جو حقیقت میں رمضان گزارتے ہیں وہ اس پہ قائم رہتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں اس کو۔ وہ کہیں جس مقصد کے لیے مجھے رمضان دیا تھا، میں 30 دن پریکٹس کی ہے، اس دولت کو میں کیسے چھوڑ دوں؟ سب سے بڑا بیوقوف ہوگا دولت چھوڑ دے گا۔ تو بار بار سوچیں، اللہ نے اپنے خوف پیدا کرنے کے لیے ہمیں رمضان دیا ہے، کسی مقصد کے لیے نہیں دیا اللہ نے رمضان، کسی مقصد کے لیے نہیں دیا، صرف اس مقصد کے دیا ہے کہ ہمارے اندر خوف پیدا ہو جائے، اور خوف ہی وہ واحد چیز ہے جس نے ہمیں پورا دن بھوکا اور پیاسا رکھا ہے۔ خوف وہی واحد چیز ہے جو ساری زندگی ہمیں اسی طرح فرمانبردار اللہ تعالیٰ کا بنا کے رکھ سکتا ہے۔ نو ادر تھنگس۔ آپ کہیں میں کیسے کروں، کوئی چیز نہیں ہے، خوف پیدا کر، خوف تیرے اندر خوف نہیں ہے جب تو اس لیے ایسی باتیں کرتا ہے، خوف پیدا کر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا انتظام پلان میں کر کے دیے ہمیں، ٹیسٹ بھی دی ہے، اس کے مکمل طریقہ بھی بتایا ہے کہ تم اس چیزوں کو اختیار کرو گے تو وہی چیز جو الحمدللہ میں تمہیں دے رہا ہوں وہ تم دائمی لے جا سکتے ہو، زندگی میں اس کو اتار سکتے ہو اس کو ساتھ۔ جس میں خاص جو عبادات اللہ نے رکھی ہیں، میں نے آپ کو 4 خصلتیں اللہ نے بتائی تھیں، یاد ہے ایک حدیث سنائی تھی میں نے، بڑی امپورٹنٹ بات تھی۔ ان 4 چیزوں کو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں رمضان میں اس لیے پریکٹس کرا رہا ہوں کہ ان 4 چیزوں کو تم نے اگر قائم رکھا رمضان کے بعد بھی، وہ چیز جو رمضان میں حاصل ہو رہی ہے تمہیں رمضان کے بعد بھی ملتی رہے گی۔ سنائی تھی حدیث شروع میں نے آپ کو، جس میں 2 عادات میں نے آپ کو بتائی تھی، اس میں سے سب سے پہلی عادت اللہ کے جو نبی فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ۔ رمضان کا سب سے بڑی بات بتائیے، بتا رہا ہوں آپ کو، ذکر اللہ۔ 4 چیزیں بتائی ہیں جس میں ٹاپ آف تھنگ یہ بتائی اللہ کے نبی نے کہ پہلی چیز رمضان میں نہ بھولنا، وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔
اس کو ذکر کیا ہے. میں کیا بتاؤں آپ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے بتاتا ہوں سر. کتنے بڑے صحابی تھے. وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں. حدیث ہے فضائل اعمال میں، آپ جا کے دیکھیں تو وہاں مل جائے گی آپ، وہاں بھی یہ حدیث ہے. کیا آپ نے فرمایا، فرماتے رمضان تو ہے، رمضان تو چل رہا ہے، عمال کر رہے ہیں لوگ، لیکن میری بات سن لو. حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں. عمر فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ذکر کرنے والے رمضان میں تو وہ بخشے بخشائے ہیں. کتنی بڑی گارنٹی دی ہوئی آپ نے کہ یہ بھی عمل کرتا ہے، آدمی نفل بھی پڑھتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے، قرآن سب کچھ کرتے ہیں ہم رمضان میں، لیکن انہوں نے کہا کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں رمضان کے اندر وہ بخشے بخشائے ہیں. کیوں کہ ذکر ہے وہ اس منزل تک لے کے جاتا ہے. کون سی منزل؟ کہ انسان کے اندر ذکر ہی خوف پیدا کرتا ہے.